بیماریوں کا گھر تھا، بیماریوں کا مسکن تھا، بیماریوں کا گہوارہ تھا، بیماریوں کا اڈا تھا، لیکن جب میرے مصطفیٰ کے قدم ناز پڑ گئے تو وہ یہ سرب نہیں رہا، بیماریوں کا گھر نہیں رہا، بیماریوں کا مسکن نہیں رہا، بلکہ دارالشفا ہو گیا۔ سبحان اللہ، پہلے سبحان بیماریوں اللہ۔ کا گھر اور اب شفا کا گھر بن جاتا ہے، جیسا کہ بڑی سچی بات کہی ہے استاد زمن علامہ حسن علیہ الرحمہ نے کہ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، بے شک۔ اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، بے شک۔ اور جس مرض لا علاج کی کوئی دوا نہ ہو اس مرض کی دوا ہے حلیمہ کی گود میں۔ حضرات بڑھ جائیے، اچھا بڑھ جائیے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی اللہم صلی سیدنا علی نبینا سیدنا و حبیبنا شفیعنا مولانا محمد شفیعنا مولانا وبارک محمد وسلم۔ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلام علیک یا نبی اللہ۔ حضرات یقیناً لائق مبارکباد ہے ہمارے حاجی صاحب قبلہ، اور اس سے کہیں زیادہ لائق مبارکباد ہے مولانا قاری محمد عظیم صاحب، جنہوں نے ایک کوئی پیسے والے آدمی یہ نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے انہیں توفیق عطا فرمائی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ میرے آقا نے انہیں بلا لیا۔ بے شک۔ حضرات ورنہ میں نے قریب سے دیکھا ہے، میں آپ کو بتاؤں حرم شریف کے اندر الحمدللہ موجود تھا، وہاں کے اوپر ایک پاکستانی نے ہم لوگوں کو دیکھا کہ یہ انڈین کے آدمی ہیں، وہ قریب آیا، اور آنے کے بعد میں ہماری اس کی گفتگو ہونے لگی تو اس نے یہ کہا کہ یہ اللہ کی عطا ہے، مصطفیٰ جسے چاہیں بلا لیں، مصطفیٰ جسے چاہیں اسے بلا لیں۔ تو اس نے کہا کہ ہم پاکستان سے ہیں، اور ہمارے ہاں انہوں نے بتایا کہ ہم 2 لوگ آئے ہوئے تھے پاکستان سے، ان کا جو ساتھی تھا بہت پیسے والا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اسے بارہا کہا کہ حج کر لو، عمرہ کر لو، لیکن اس نے کہا کہ جب چاہیں گے تب کر لیں گے۔ تو حضرات وہ یہ بتا رہے تھے کہ جب ہم نے بہت زور دیا اس کے تو اس نے پاسپورٹ بنوایا، ویزا لیا، اور ویزا لینے کے بعد میں ہم دونوں لوگ ایک ساتھ میں پاکستان کے ہوائی اڈے سے پلین کے اوپر بیٹھ کر کے ہم لوگ جدہ ایئرپورٹ کے اوپر اترے۔ اترنے کے بعد میں بھیڑ زیادہ تھی، اور بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ہم سے بچھڑ گیا۔ بچھڑنے کے بعد میں رات بھر ہم اسے تلاش کرتے رہے، پورا دن ہو گیا ہم اسے تلاش کرتے رہے، وہ ہمیں نہیں ملا۔ تیسرے دن پاکستان سے فون آیا کہ ہم واپس پاکستان آ گئے۔ اس نے تیسرے دن بتایا کہ تیسرے دن فون آیا پاکستان سے کہ ہم پاکستان واپس آ گئے ہیں۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے اس سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، آپ تو ہمارے ساتھ میں تھے، جدہ ایئرپورٹ کے اوپر اترے ہیں، اترنے کے بعد میں واپس کیسے چلے گئے؟ تو اس نے بتایا کہ پولیس نے ہمیں پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد میں ہمارے کاغذات میں کمی نکال دی، اور کمی نکالنے کے بعد میں پھر ہمیں ریٹرن واپس پاکستان بھیج دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ اللہ کی عطا ہی تو ہے، اس کے پاس بے شک یقیناً بے شمار دولت تھی، لیکن چونکہ اللہ نے بلایا نہیں، اپنا دیدار نہیں دکھا، جو ہے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرنا، جو ہے اسے یہ توفیق نہیں عطا ہوئی، مصطفیٰ نے اسے بلایا نہیں، اس وجہ سے وہ واپس چلا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہمارے حاجی صاحب قبلہ آج زائرین مکہ و مدینہ بنے ہوئے ہیں، یقیناً بہت بڑا کارنامہ ہے میرے پیارے۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں حاجی صاحب قبلہ، جب آپ مکے کی سرزمین کے اوپر پہنچے اور جو ہی آپ کو خانہ کعبہ نظر آئے، اور حدیث پاک میں آیا ہے، میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی بندے مومن کی نظر، پہلی نظر جب خانہ کعبہ کے اوپر پڑتی ہے، پڑھنے کے بعد میں وہ بندے مومن، بندے خدا رب کی بارگاہ میں جو جائز دعا کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کی جائز دعا کو قبول فرماتا ہے۔ لہذا میری گزارش یہ ہے کہ جو ہی آپ کی نظر خانہ کعبہ کے اوپر پڑے، اور پڑھنے کے بعد میں آپ اپنے دل کے اندر جو آپ کے جائز تمنائیں ہیں، بلکہ میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ تمامی امت مسلمہ کے لیے آپ جو ہے ان کے حق میں دعا فرمائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے پیارے کتنے
کتنے خوش نصیب ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ مکہ معظمہ، وہ خانہ کعبہ، اللہ اللہ، جسے اللہ نے اپنا خاص گھر قرار دیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ مکہ معظمہ جس کے جہاں کے اوپر ایک نیکی کا ثواب پروردگار عالم 1,00,000 نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، میں حاجی صاحب قبلہ سے بتانا چاہ رہا ہوں، اور میں نے دیکھا بھی ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہاں کے اوپر تو جاتے ہیں لیکن فضول باتوں میں پڑ جاتے ہیں، اناپ شناپ باتیں کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کیا کرتے ہیں. تو آپ یاد رکھیں، اگر آپ کو وہاں کے اوپر ایک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1,00,000 نیکی کا ثواب عطا فرما رہا ہے، تو ایک کے بدلے میں اگر آپ گناہ کریں گے تو اتنا ہی گناہ آپ کے نام اعمال بھی لکھا جائے گا. لہذا میری گزارش یہ ہے، آپ اپنے کام سے رکھیں، نمازوں کا جو ہے نمازیں پڑھتے رہیں، نوافل پڑھتے رہیں، تسبیحات پڑھتے رہیں، درود پاک کا ورد کرتے رہیں. اگر آپ کو اور دعائیں یاد ہوں تو اچھی بات ہے، اگر دعائیں نہ یاد ہوں درود پاک کا آپ ورد کرتے رہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرات وہ خانہ کعبہ، اللہ اکبر، آؤ تاریخ کا مطالعہ کرو. یہ کون خانہ کعبہ ہے؟ تاریخ کا مطالعہ کرو تو پتہ یہ چلے گا. یہ آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ یمن کا بادشاہ ابراہا تھا. اس نے جب مکے کی عظمت دیکھی، کعبہ معظمہ کا مقام و مرتبہ دیکھا، اس کے دل کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے. حسد پیدا ہونے کے بعد میں اس نے اپنے دل کے اندر تہیہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، ہم جو ہے اپنے یہاں ایک کلیسا بنواتے ہیں اسی جیسا. حضرات تاریخ بتاتی ہے اس نے اپنے یہاں ایک کلیسا بنایا، اور اتنا خوبصورت کلیسا تھا، اتنا خوبصورت کلیسا تھا کہ ایک وقت کے لیے خانہ کعبہ کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرات کسی عاشق سے نہیں دیکھا گیا، اس نے اس کے کلیسے کے اندر گندگی پھینک دی، اور جب گندگی پھینکنا ہوتی ہے اس نے اپنے دل کے اندر تہیہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، اگر مسلمان نے ہمارے کلیسا کے اندر گندگی پھینکی ہے تو ان کا جو کعبہ ہے، خانہ کعبہ جو ہے، ہم اس کو مسمار کر دیں گے، اس کو نیست و نابود کر دیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرات تاریخ اب بتاتی ہے اسی حسد کو لے کر کے وہ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی کر دیتا ہے. خانہ کعبہ کے اوپر جب چڑھائی کرتا ہے اس وقت کے جو ہے متولی حضرت سیدنا عبد المطلب ہے. خانہ کعبہ کا گلاف پکڑ کر کے رب کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، یہ ظالم تیرے گھر کو نیست و نابود کرنے کے لیے آیا ہے، مولا تو ہی اس کی حفاظت فرما. بے شک سبحان اللہ. آپ مجھے ذہن میں بات آ گئی، آج کچھ نادان کچھ ظالم ایسے بھی ہیں جو معاذ اللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے مطابق گستاخیاں کرتے ہیں اور الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. تو میرے پیارے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سوچیں تو صحیح، یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عبد المطلب ابھی مصطفیٰ دنیا میں آئے نہیں ہیں، اور آنے سے پہلے حضرت عبد المطلب کیا کہہ رہے ہیں رب کی بارگاہ میں؟ خانہ کعبہ کا گلاف پکڑے ہوئے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، مولا یہ تیرا گھر ہے، مولا تو ہی اس کی حفاظت فرما. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور میرے رب نے کیسی حفاظت فرمائی؟ حضرات تاریخ بتاتی ہے میرے پروردگار نے چھوٹی چھوٹی جو چڑیاں ہیں جنہیں ابابیل کہا جاتا ہے، ان کے جو ہے پنجوں میں اور ہونٹ میں جو ہے چونچ میں چھوٹے چھوٹے پمپ جو ہے پتھر عطا کیے، اور عطا کرنے کے بعد میں وہ آئے، اور آنے کے بعد میں جو اس کے لشکر کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا، بارش کر دی، اور جس کے پتھر جسے سر کے اوپر پڑتا تھا وہ وہیں نیست و نابود ہو جایا کرتا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے پیارے، آج ہمارا معاملہ یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ ان سب چیزوں کی ہمیں خود حفاظت کرنی ہوگی. بڑی سچی بات کہی ہے کسی نے کہ اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا، اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہوگی، اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہوگی، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرات یہی یمن کا بادشاہ، تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے مصطفیٰ بھی دنیا میں آئے نہیں ہیں. مصطفیٰ کے آنے سے پہلے 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے. یمن کا ایک بادشاہ طب اول حمیلی گزرا ہے. روایت بتاتی ہے حضرات بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت بڑی فوج
اس کے پاس تھے، وہ اپنی فوج کے ساتھ میں تمام دنیا کا چکر کرتا ہے، چکر کرتے کرتے جہاں بھی پہنچتا ہے لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ مکہ پہنچا، اسے کوئی دیکھنے کے لیے نہیں آیا، اس کا کوئی استقبال کرنے کے لیے نہیں آیا۔ حضرات اس نے اپنے وزیر اعظم سے پوچھا کہ اے وزیر اعظم معاملہ کیا ہے بتاؤ، ہم جہاں بھی کہیں گئے ہیں لوگوں نے ہمارے استقبال کیا ہے، ہمارا خیر مقدم کیا ہے، لیکن یہاں ہمیں کوئی ملنے تک نہیں آیا، معاملہ کیا ہے؟ وزیر اعظم نے جواب دیا تھا کہ اے بادشاہ سلامت، یہاں کے اوپر ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، لوگ اتنا اس کا ادب کرتے ہیں، اس کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ ساری دنیا کی اس کی عزت کے سامنے ساری دنیا کی عزت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے اس بادشاہ کے دل کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے، اس نے دل میں ہی یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے اس گھر کو ہم نیست و نابود کر دیں گے، اس کو مسمار کر دیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے جو ہی اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے فوراً اس کے منہ سے خون اور ناک سے خون کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علاج شروع ہوتا ہے بقول کسی شاعر کے، مریض کفر پر لعنت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ حضرات علاج ہو رہا ہے لیکن مرض بڑھتا چلا گیا ہے۔ آخر کار میں علماء کرام کی ایک جماعت اس کے ساتھ میں موجود تھی، اس میں کے جو عالم ربانی ہیں ان کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد میں ان کو دکھایا گیا، انہوں نے نبض پکڑی، نبض پکڑنے کے بعد میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور کہا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ کے دل کے اندر کوئی برا خیال تو نہیں پیدا ہوا ہے؟ اگر آپ کے دل کے اندر کوئی برا خیال پیدا ہوا ہو تو آپ اس سے توبہ کر لیں۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے اس بادشاہ نے فوراً اپنے دل کے اندر توبہ کی، اور جو ہی توبہ کرتا ہے تو پتہ یہ چلا اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے، وہ صحت یاب و شفا یاب ہو جاتا ہے، اور جب وہ شفا یاب ہو جاتا ہے تو میرے پیارے سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اوپر اسی جو ہے بادشاہ تب اول حمیری نے جناز چڑھایا تھا، اور مکے میں جتنے لوگ موجود تھے اور سب کے لیے اس نے تین جوڑے بنوائے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے پیارے اب آؤ آقا کی عظمت کو دیکھو، مدینہ چلو۔ وہ بادشاہ جب مدینہ پہنچا، علماء کی جماعت اس کے ہمراہ ہے، انہوں نے جب یہ مدینے کے زرعتوں کو دیکھا، مدینے کے در و دیواروں کو پچھلی کتابوں سے انہوں نے ملان کیا، اور ملان کرنے کے بعد میں وہ اس نتیجے کے اوپر پہنچے یہی وہ سرزمین ہے جہاں نبی آخر الزماں ہجرت کر کے آئیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب بادشاہ چلنے لگا وہ علماء ربانی نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، یہی وہ سرزمین ہے جہاں نبی آخر الزماں ہجرت کر کے آئیں گے، لہذا اب ہم یہیں رہیں گے۔ اللہ نے اگر ہماری قسمت نے وفا کیا، ساتھ دیا، اگر آقا کی زیارت ہمیں نصیب ہو گئی تو اچھی بات ہے، اگر مصطفیٰ ہماری زندگی میں نہیں آئے تو ہماری قبریں ہوں گی، اور مصطفیٰ کی قدم ناز سے اڑ کر کے خاک ہماری قبروں کے اوپر پڑے گی تو ہماری نجات ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے آخر وہ وقت آتا ہے، یہ بات کب کی ہے؟ مصطفیٰ بھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، مصطفیٰ کی نعت پڑھی جا رہی ہے، مصطفیٰ کے تذکرے کیے جا رہے ہیں۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے 1000 سال کے بعد میں مصطفیٰ جب مکے میں پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد وہ ٹائم آ جاتا ہے کہ مصطفیٰ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اور جب مدینہ پہنچتے ہیں مدینہ کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس بادشاہ نے 300 مکانات بنوائے تھے، اور 300 مکانات بنوانے کے بعد میں ایک 2 منزلہ مکان اس عالم ربانی کے حوالے کر دیا تھا، اور ایک چٹھی لکھی تھی، اور لکھنے کے بعد میں اس میں چٹھی میں کیا لکھا تھا آپ سنیں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے پیارے اس بادشاہ نے لکھا تھا اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آقا میں آپ پر ایمان لا رہا ہوں، اے مصطفیٰ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اے اللہ کے رسول ہماری قسمت نے وفا کیا، اگر ہمیں آپ کی زیارت نصیب ہو گئی تو اچھی بات ہے، ورنہ میرے مصطفیٰ کل قیامت کے دن ہمیں فراموش نہ کرنا، مصطفیٰ ہماری شفاعت فرمانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات مصطفیٰ 1000 سال کے بعد میں جب مکہ مدینہ پہنچتے ہیں، مدینہ کو گلہن کی طرح سجایا گیا تھا، اور تمامی لوگ، تمام بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے دب بجا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، اور یہ نعت پڑھ رہے تھے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، اور وہ بچے رسول کونین کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے واہ محمدہ، واہ محمدہ،
ہم ہیں لڑکیاں نجار کے عالی گھرانے کے، ہم ہیں لڑکیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ حضرات یہ میرے مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میرے مصطفیٰ بڑے خوش نصیب ہیں ہمارے حاجی صاحب قبلہ روضہ رسول کی زیارت کریں گے۔ وہ روضہ رسول اللہ اللہ جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ خود فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ اللہ اللہ میرے پیارے، میں حاجی صاحب قبلہ کو بتانا چاہ رہا ہوں، وہاں جو نزدیک حکومت ہے، وہاں کی جو پولیس ہے آپ کو بارہا روکے گی۔ میرے ساتھ میں بھی یہ حادثہ ہوا، میں آقا کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام پڑھ رہا تھا، اس نے بہت اعتراض کیا حاجی بیت اللہ حاجی بیت اللہ حاجی بیت اللہ، میں نے سنا ہی نہیں، پڑھتا رہا، اس سے برداشت نہ ہوا، اور برداشت نہ ہونے کے بعد میں وہ آ گیا۔ آنے کے بعد میں اس نے مجھے کعبے کی طرف گھما دیا، اور گھمانے کے بعد میں کہا کہ حاجی بیت اللہ اللہ سے جو ہے مانگو، اللہ سے مانگو۔ میں نے کہا کہ اللہ سے تو ہم مانگتے ہی ہیں، لیکن آج رسول اللہ کی بارگاہ میں ہے، رسول اللہ سے تو مانگ لینے دو۔ حضرات میری بات پتہ نہیں اس نے سمجھی نہیں سمجھی، بہرکیف اس نے جو ہے وہ اعتراض کرتا رہا۔ نہیں حاجی بیت اللہ، مجھے بھی غصہ آ گیا، میں نے کہا کیا بیت اللہ کر رہے ہو؟ بیت اللہ کے لیے ہمارے لیے صرف یہ حکم ہے کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، جب تم نماز کی حالت میں ہو تو کعبے کو شطرہ بنا لو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، نماز کے لیے ہمیں کعبہ کا شطرہ بنانے کا حکم ہے، دعا کے لیے کوئی یہ حکم نہیں ہے۔ بہرکیف میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، یہ ظالم نجدی حکومت جو ہے بہت کچھ آپ کو روکے گی، لیکن یہ ان کا عمل ہے، یہ ان کے خیالات ہیں کہ یہ سب کرنے سے جو ہے ہمیں روکیں گے، لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ دنیا سنت کے امام نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔